وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا بھائی اور بزرگوں، جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، اس وقت کی حالت بہت نازک حالت تھی۔ اس وقت زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اور ایک چھوٹی سی وجہ اور چھوٹی سی جو ہے بحث کی وجہ سے صدیوں آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک آدمی قتل کیا جاتا تو وہ اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو وصیت کر جاتا کہ جب تک اس کا بدلہ نہ لینا تم دنیا سے نہ جانا، بدلہ لیے بغیر ان کو چھوڑنا نہ۔ اسی طرح ایک آدمی وصیت کرتا جاتا اور سینکڑوں سال تک وہ لڑائی چلتی رہتی۔ صرف ایک چھوٹی سی، یعنی اتنی زیادہ جو ہے یہ انسانیت اتنی ختم ہو چکی تھی اور حقوق کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ سب کے سب انسان، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ جو ہے جانور سے بھی بدتر ہو چکے تھے کہ ایک مرغی اگر کسی کے کھیت میں چلی جاتی تو اس مرغی کے کھیت میں جانے کی وجہ سے 100 سال لڑائی چلتی، 100 سال تلواریں نکل آتی ہے، 100 سال تک قتل ہوتا رہتا۔ یہ عالم تھا اس وقت۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو دبا دیتا، جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو چوس لیتا، کمزور کی کوئی وقایت نہیں تھی، طاقتور کا رعب تھا، دبدبا تھا۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت کا یہ حال تھا۔ شراب نوشی عام تھی، شراب ان کے نزدیک اتنی محبوب تھی، اتنی محبوب کہ اتنا محبوب ہمارے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اتنے محبوب جتنا ان کے نزدیک شراب تھا۔ شراب کا کاروبار، تجارت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کے بعد پورے عرب میں ایک ڈنکا بج گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں، 23 سال کی مدت میں پورے عرب کیا پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا، اور ایک جو ہے اسلام کی ایک لہر چل گئی، اور گناہوں سے بچنے کی ایک لہر چل گئی، گناہ چھوڑنے کی ایک لہر چلی، ایک انقلاب برپا کر دیا صرف 23 سال کی قلیل مدت میں۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور اس کے بعد 23 سال تک آپ باحیات رہے، جس میں 13 سال مکۃ المکرمہ کے اندر اور 10 سال کی زندگی آپ نے مدینہ المنورہ میں گزاری ہے۔ اس 23 سال میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو شراب کے نشے میں لت پت رہا کرتے تھے، جو صدیوں لڑا کرتے تھے، جو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کلمے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا، اللہ کا پیغام پیش کیا اور اپنے اخلاق ان کے سامنے پیش کیے تو وہ گھٹنا ٹیک دیا انہوں نے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعتاً یہ کامل انسان ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھیجا ہے، یہ اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت عمر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے درپے رہا کرتے تھے، لیکن بس قرآن پاک کی کچھ آیتیں سنی انہوں نے، اور قرآن پاک کی آیت سنتے ہی ان کا دل بالکل پگھل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ سب کی سب دشمنی وہ کافور ہو گئی اور راکھ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی بھر گئی، ایسی محبت بھر گئی، ایسی محبت بھری کہ پوری زندگی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کے لیے وقف کر دیا۔ اتنے جذباتی تھے، اتنے جذباتی اور اتنے باروب انسان تھے کہ شیطان
جس گلی سے حضرت عمر گزر جاتے شیطان اس گلی سے گزرتا نہیں تھا. اتنے باروب آدمی تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ جو دین لے کر آئے تھے اس کو مانا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شخص کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھا اس کو امیر المومنین بنایا. پوری امت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا درجہ ہے، انبیاء کے بعد جس کا درجہ ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت میں جس کا درجہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا بنا دیا کہ ایک رائے دیتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل کر دیتے. ایک رائے پردے کی ایک رائے دی کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر کی عورتیں پردہ کیا کریں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی حکم دیں اور مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں. ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی جس میں پردے کا حکم نازل فرمایا. شراب سے نفرت کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی مرتبہ کہا ہے یا رسول اللہ آپ حرام قرار دیجئے، آپ منع فرما دیجئے. لیکن چونکہ اللہ مصلحت کو جانتا تھا، دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 قسطوں میں شراب کو حرام کیا گیا. وہ جن کے نزدیک شراب بالکل بڑی محبوب چیز تھی، بڑی محبوب چیز تھی، ان کے سامنے جب ایک اعلان ہوا الا قد حرم الخمر، سن لو شراب حرام ہو چکی ہے، تو ان کے دل میں چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت گھر کر گئی تھی. جو کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ کلمہ دل میں بیٹھ گیا تھا. تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو رہا اور پھر وہ چھوڑے نہ چھوڑے، تو ایک اعلان پر صرف حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا، یہ اعلان ایک خادم نے کیا تھا، ایک منادی نے کیا تھا، اور وہ منادی آواز لگا رہا تھا. جس کے ہاتھ میں شراب کی گلاس تھی اس نے پھینک دیا، اور جس کے منہ میں شراب تھی اس نے تھوک دیا، جس کے مٹکے میں شراب بھری ہوئی تھی اس نے پھوڑ دیا. اس دن اس ایک اعلان پر مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی ہو، اور ایک روایت میں کہ شراب ایسی بہہ رہی تھی جیسے دریا کا پانی بہہ رہا ہو، ایک اعلان پر. کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دل کی گہرائی میں اتر چکا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت رگ رگ میں پیوست ہو چکی تھی، خون کے ہر قطرے میں ایمان داخل ہو چکا تھا. تو ایک اعلان پر ماننا آسان ہو گیا تھا، اور یہ ماننا صرف اس لیے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر محنت کی تھی، اور وہ جو گناہوں میں لت پت تھے، اللہ کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، انسانیت ان کے اندر تھی نہیں. ان کو ایک تو ان کے دل پر محنت کی، دوسرے ان کے سامنے اخلاق پیش کیے، تو ان اخلاق کی بنیاد پر یہ سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، عاشق ہو گئے. اور ایسے عاشق ہوئے کہ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے تشریف لا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تقریباً 70,000 صحابہ کا مجمع تھا اور عمرے کی غرض سے تشریف لا رہے تھے. مکے والوں نے روک دیا، مکے سے باہر ٹھہرے ایک جگہ، اور وہاں مکے سے کچھ لوگوں نے صلح کے لیے بھیجا کہ اس مرتبہ واپس چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئیں گے. جب وہ سہیل نام کا ایک شخص تھا وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ عجیب عاشق ہے، ہم نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں دیکھا ہے، ان کے درباریوں کو، ان کے خادموں کو، لیکن ایسا محبوب اور ایسا عاشق کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو اٹھا کر اپنے بدنوں پر مل لیتے. ایسی محبت کرنے والا اور ایسا عشق کرنے والا آج تک کسی دربار میں نہیں دیکھا کسی بادشاہ سے. کیسی محبت کرتے، اور ایسے عاشق ہو گئے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں کفار مکہ سولی پر لٹکا رہے ہیں اور اب پھانسی دینے والے ہیں.
پھانسی پر لٹکے ہوئے ہیں، اب پھانسی دی جا رہی ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سولی پر لٹکا دیا جائے اور تمہیں آزاد کر دیا جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت دور کی بات کہتے ہو، میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں آرام سے ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں وہاں آپ کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے، میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہاں کفار مکہ کہنے لگے کہ واقعتاً قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور ان کے درباریوں کو دیکھا ہے، ان کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں، لیکن ایسا عاشق ہم نے کہیں نہیں دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گرویدہ کہیں نہیں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کانٹا بھی چبھ جائے جہاں ہوں اور انہیں آزاد کر دیا جائے، یہ بالکل پسند نہیں۔ بے چین ہو جاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تھوڑا سا کچھ ہو جاتا۔ آپ دیکھ لیں کہ عشق کا کیا عالم تھا۔ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا ہے، سب سے پہلے جو دعوت کلمے کی پیش کی ہے حرم شریف میں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر حرم شریف میں اعلان کیا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایھا الناس تشہدوا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اے لوگو تم گواہی دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ کفار مکہ جو حرم شریف میں تھے وہ ٹوٹ پڑے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور انہیں اٹھایا، ایک کپڑے میں لپیٹا، گھر لے گئے۔ صبح کا یہ وقت تھا، فجر کے بعد اعلان کیا تھا، چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، صبح سے شام ہو گئی، ہوش نہیں آیا۔ مغرب کے وقت میں تھوڑا دیر کے لیے ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا عالم آپ دیکھیں، وہ پوچھ رہے بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے یہ کہتے ہوئے کہ جس کی خاطر تم نے پٹائی کھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، سزا دی گئی ہے، تمہیں ستایا گیا ہے، پھر بھی اسی کا نام لیتے ہو، کہتے ہوئے چلے گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بس یہ ایک ہی جملہ کہ بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہیں؟ ماں بار بار آ کر کہہ رہی ہے کہ بیٹا کچھ کھا لو، کہا نہیں نہیں نہیں، اس وقت تک میں اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالوں گا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ دیکھ لوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں سے کہا کہ جاؤ عمر کی بہن سے پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور وہ اس وقت مسلمان ہو چکی تھی، جا کر پوچھو کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ میرا بیٹا ابوبکر پوچھ رہا ہے کہ محمد کا کیا حال ہے، چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر کی بہن نے چھپایا اپنے اسلام کو کہ کہیں راز فاش ہو گیا تو پھر ہمیں بھی سزا دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، تکلیف پہنچائے دی۔ فرمانے لگی کہ میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد کو جانتی ہوں، ہاں تیرے بیٹے کی بات ہے تو چل دیکھ آتی ہوں، نہ میں محمد کو جانتی ہوں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں، ہاں تیرے بیٹے کی بات ہے تو چل دیکھ آتی ہوں۔ گئی ساتھ میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھ کر رونے لگی اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسا کام کیا تھا ان کے لیے بد دعائیں کرنے لگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، بہن ایسا نہ کرو، ان کے لیے دعا کرو ہدایت کی، ان کے لیے دعا کرو، ہمارے نبی دعا کیا کرتے ہیں ہدایت کی، بد دعا کی دعا نہیں، بد دعا نہیں کیا کرتے، ہدایت کی دعا کیا کرتے ہیں، اس لیے دعا کرو اور بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ یعنی حضرت عمر کی بہن اور اپنی والدہ کے کاندھے کا سہارا دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں پہنچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ان کا چہرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نیچے گرا لیا کہ میری خاطر اور میرے دین کی خاطر ابو بکر نے اپنا یہ حال کر لیا۔ پوچھا کہ ابو بکر کس حال میں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کس حال میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میں بالکل ٹھیک ہوں، اچھے حال میں ہوں، اللہ کا فضل ہے۔
حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کا یہ غلام بھی ٹھیک ہے، آپ کا یہ غلام بھی ٹھیک ہے۔ یعنی عشق و محبت کا یہ عالم کہ ایک اعلان پر اپنے گھر کا ساز و سامان، یہاں تک کہ جھاڑو اور سوئی جس سے کپڑا سیا کرتے تھے، اور وہ کپڑا کرتا جو پہنا کرتے تھے وہ بھی اتار کر لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ اور پتہ ہے ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے، ببول کا کاٹا بٹن کے طور پر لگائے ہوئے آ رہے ہیں، ٹاٹ کا بورے کا کپڑا پہنے ہوئے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا وہی کپڑا پہنو جو ابو بکر نے پہنا ہے۔ جبرائیل اسی کپڑے میں آ رہے ہیں، اسی کپڑے میں، اسی لباس میں آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے اور پوچھا ہے ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اتنا عشق بھرا ہوا تھا، اتنا عشق بھرا ہوا تھا، اتنا عشق کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے صحابہ اپنا دماغ، اپنا ذہن کھو دیتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انکار کر بیٹھے، تلوار نکال لی کہ جو یہ کہہ دے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا آج گردن اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہوشمند تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب تھے، بہت قریب تھے، اور امت میں سب سے بڑے تھے، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے، اس لیے انہوں نے سنبھالا حضرت عمر کو اور سمجھایا، اور انک میت وانہم میتون کی آیت سنائی، بس ٹھنڈے ہو گئے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت یہ آیت اسی وقت نازل ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے کبھی یہ آیت نہیں سنی، ابھی نازل ہو رہی ہے فوراً۔ اتنا عشق تھا نبی سے۔ ہمارا کتنا عشق ہے؟ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، اس کو ماننے کے لیے اتنی کوشش، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک صحابی کا قبہ بنا ہوا تھا، بڑا گنبد سا ایک جو ہے گھر بنا ہوا تھا بڑا عالی شان، اور اس پر ایک قبہ یعنی گنبد بنا ہوا تھا بڑا عالی شان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور چہرے پر سرخی جو ہے، چہرہ لال ہو گیا، غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کہا نہیں، لیکن صرف یہ پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے کہا فلاں کا ہے۔ اچھا فلاں کا ہے، بس خاموشی سے رات چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کر دیا یار اس صحابی سے کہ بھائی آپ کے گھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی نہیں گئے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ناراض تھے، فوراً آئے گھر پہ اور اپنا پورا مکان توڑ دیا، ڈھا دیا، بالکل برابر کر دیا زمین کے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو مسکرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا۔ انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی دیکھ کر، تو وہ خوش ہو گئے کہ کم سے کم میں نے وہ کام کیا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ اتنا ماننے والے، ایک انگوٹھی ایک صحابی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، سونے کی انگوٹھی منع ہے، سونے کی انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر پھینک دیا ان کے ہاتھ سے۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت صحابہ نے، بہت ساری عورتوں نے انہیں سمجھایا کہ پھینک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لے کر کسی غریب کو دے دیجئے، کسی عورت کو دے دیجئے، عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے۔ کہا جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا ہے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ کتنا عشق تھا اور کتنی محبت تھی، اور ہماری کتنی محبت ہے کہ ہمارے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، جس کی تاکید بالکل آخر وقت تک کی ہے۔ الصلاۃ والصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی جو ہے ترغیب آخر وقت تک کی ہے۔ جو فرض ہے، جس کو چھوڑنا کسی حال میں بھی درست نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ کتنا عشق ہے ہم